تلاوت کردہ دو آیات مبارکہ جنہیں اپنے خطبے میں تلاوت کیا، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ الف لام میم اس قسم کی متعدد مقامات پہ مستقل قرآن مجید میں آیات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں قاف، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نون، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حامیم، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ طاسین مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طاسین میم، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاسین، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس قسم کی آیات کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان آیات مبارکہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پردہ حائل کیا۔ ان میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ امت کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ نے دنیا پہ واضح نہیں کیا۔ حروف مقطعات کے بارے میں دینے والا رب جانے یا لینے والا محمد مصطفیٰ جانے۔ الف لام میم، مگر خاص اس ایک آیت مبارکہ میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 3 حرف ہیں۔ کتنے؟ تھوڑا بولیں، تھوڑا اور محبت سے بولیں، توجہ کریں۔ الف لام میم اس ایک آیت مبارکہ میں 3 حرف ہیں۔ الف لام میم، الف سے مراد اللہ کی ذات ہے، لام سے مراد جبرائیل امین کی ذات ہے، اور میم سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں قرآن مجید کا تعارف دیا کہ یہ جو قرآن چل رہا ہے نا، جس قرآن کے بارے میں آگے خالق اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی نشانیاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے پہلا تعارف پیش کیا کہ یہ وہ قرآن ہے جسے بھیجنے والا اللہ ہے، لے کے آنے والا جبرائیل روح اللہ ہے، اور جس پہ نازل ہوا وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس قرآن کا یہ تعارف ہے کہ اسے اللہ نے بھیجا، جبرائیل لے کے آئے، میرے پاک محمد کے سینے پہ نازل ہوا، اس قرآن کے بارے میں خالق اعلان کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، نہ متن میں شک ہے، نہ معانی میں شک ہے، نہ آیات میں شک ہے، نہ تفسیروں میں شک ہے، قرآن مجید پہ نہ نکات میں شک ہے، نہ الفاظ میں شک ہے، نہ زیر زبر میں شک ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ کرے، 1500 سال گزر چکے، تکمیل قرآن اور نزول قرآن کو ہر زمانے میں دنیا نے قرآن بدلنا چاہا، ہر زمانہ میں لوگوں نے قرآن
بندہ میرے بڑا پیارا لگتا توجہ کریں جسے اللہ نے بھیجا جبریل لے کے آئے اور میرے پاک نبی کے سینے پہ نازل ہوا. آپ قرآن کی پہلی وحی پہ غور کریں. 5 آیات ہیں جو پہلی وحی میں مصطفیٰ کے سینے پہ اتری. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بول دیجئے. آپ سب کو پتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام پہ پڑھ جس نے کائنات کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. علم الانسان ما لم یعلم. اللہ فرماتے ہیں رب نے وہ دیا جو آپ نہیں جانتے تھے مگر دیا کیسے؟ قلم کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ حالانکہ آقا قلم نہیں لکھتے تھے. دنیا کہتی ہے کہ میرے نبی امی ہے اور امی کا معنی کیا ہے؟ بولیے یارو بولو تو صحیح. میرا خیال ہے کہ ہم کو وہ صبح فجر کے بعد درس قرآن دے دیا تھوڑا اپنے ہونے کا ثبوت ہے. میرے خیال آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے نبی امی ہے اور امی کا کیا معنی؟ زور سے جنہیں لکھنا پڑھنا توجہ کریں. امی کسے کہتی ہے؟ جنہیں آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے ایسے کی ہے. اچھا ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے آپ پڑھے لکھے. آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے ماسٹر کیا. ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے آپ بھی پڑھے لکھے. آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے اپنے اسلامیات کی ہے درس نظامی. ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے آپ بھی پڑھے لکھے. جس پیغمبر کے صدقے سے اللہ نے ہمیں علم دیا ہم تو ہو گئے پڑھے لکھے. اور جن کی تحریش پہ علم کا سمندر چلتا ہے وہ نبی ان پڑھ. دونوں پڑھا لکھا آکھیا جا سکتے تے نبی تو نہیں. آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. جن کے صدقے سے رب نے کائنات کو عزتیں دی وہ ان پڑھ تھے. انہیں لکھنا نہیں آتا, انہیں پڑھنا نہیں آتا. امی کا معنی وہ کریں جو ذات نبوت کے لائق ہو. ایک معنی میں کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے نبی امی ہے. مگر امی کسے کہتی ہے؟ امی اسے کہتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے خود لکھے نہیں اور کسی کا لکھا خود پڑھے نہیں. جو اپنے ہاتھ سے خود لکھے نہیں. امی کسے کہتی ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے خود لکھے. بولو خود لکھے اور کسی کا لکھا خود پڑھے نہیں. میرے معاشرے میں پٹواری خود نہیں لکھتا. کیوں کہ منشی پاس بیٹھا ہے. منشی کس لیے ہے؟ اور پٹواری نہ لکھے تقیہ سوال پڑھے. سر آپ کیوں نہیں لکھتے؟ بھائی میرے لوکل چانکر جو بیٹھے ہیں, میرے منشی جو موجود ہیں, میرے خدمت گار جو موجود ہیں, تو مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ تیری خدمت ایک منشی بیٹھا ہوئے آپ دیا بندہ تے تو باوجود پڑھے لکھے ہو مردے اپنے ہاتھ نال نہیں لکھتا تے جنہیں قدم صدیق برکہ کھا دے. جن کے قدموں میں فاروق موجود ہو, جن کے قدموں میں عثمان غنی
ہمارا فلاں معاملہ ہے، درخواست لکھ کے پیش کریں، سر ہم آ گئے آپ کے پاس، آپ خود ہی کو کریں، بس ہم آ گئے، اچھا چلے کوئی نہیں، وہ بلاتا ہے بندہ، یہ معاملہ ذرا قلم بند کر کے مجھے پیش کرو، وہ فرماتے ہیں ذرا مجھے پڑھ کے سنا، کیا لکھا؟ نہ صاحب نے خود لکھا، نہ کسی کا لکھا خود پڑھا، کیا کہو گے ان پڑھے؟ نہیں، کوئی بول دے ہی نہیں، پوری کائنات کو علم کی خیرات میرے رسول کے قدموں سے مل رہی ہے، سبحان اللہ، اونچی آنکھوں، قرآن جس نبی کی زبان پہ جاری، وہ ان پڑھ، اتنی سی بات ہے کہ نبی خود لکھتے نہیں، غلام جو موجود ہے اور کسی کا لکھا خود پڑھتے نہیں، خط آتا ہے میرے آقا کی خدمت میں پیش کیا، آقا نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، غلام ہو گئے، امیر معاویہ موجود ہے، فرمایا معاویہ ذرا کھولو خط پڑھ کے سناؤ بادشاہ نے کیا لکھا، جس کے غلام علم کے دریاؤں کے مالک ہوں، حضور یہ لکھا، فرمایا اب ذرا اسے فلاں فلاں لکھ کے بھیج دو، غلام جو موجود ہے خود لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ وہ ذات ہے الذی علم بالقلم، جس نے مصطفیٰ کو علم قلم سے دیا ہے۔ یہ قلم کیا ہے؟ آقا خود تو لکھتے نہیں، تو قلم سے علم کہاں سے ملا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قلم سے مراد حضرت جبرائیل ہے، توجہ نہیں آپ کی، چونکہ رب نے جب بھی دیا جبرائیل کے واسطے سے دیا، مگر الذی علم بالقلم، جبرائیل تو قلم ہے، اب قلم کیا؟ مجھے دیکھنا ذرا، قلم ہو لکھتا کون ہے؟ قلم نا، بولو تو صحیح، قلم لکھتا ہے نا، مگر قلم کے لکھنے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اوپر قلم کو پکڑنے والا ہاتھ ہو، نیچے اس کے کاغذ اور تختی ہو، اگر قلم کے لکھنے کے لیے تختی موجود نہیں تو تب بھی قلم لکھ سکتا؟ بولو، اگر قلم کو پکڑنے والا ہاتھ نہیں تو تب بھی قلم لکھ سکتا؟ جبرائیل واسطہ ضرور ہے، مگر مجھے کہنے دو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے یقیناً نبی کو دیا، قلم کا کردار جبرائیل نے ادا کیا، مگر کب لکھا؟ جب نیچے تختی سینہ مصطفیٰ ہے، انہوں نے کب دیا؟ جب نیچے تختی سینہ مصطفیٰ ہے، اوپر ہاتھ قدرت کا رب العلا ہے، رب نے جبرائیل کے ذریعے سے لکھا، مصطفیٰ کے سینے پہ لکھا، اور جس کے ذریعے سے لکھا جائے وہ قلم ضرور ہے، قدر ضرور ہے، اہمیت ضرور ہے، مگر استاذ کہو تو اس ہاتھ کو کہو جس ہاتھ نے قلم کو تھما رکھا، سبحان اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو قرآن ہے جسے اللہ نے بھیجا، جبرائیل واسطہ بنے، میرے پاک پیغمبر کے سینے پہ اترا، اس قرآن کے بارے میں خالق اعلان کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی رد و بدل نہیں، کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں، مت کوئی آپ نے کہے قرآن بدل گیا، دھرتی کے کسی ماننے اور لال جائے ہی نہیں جڑا قرآن بدلے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا کے ہاتھوں میں ہے، اسے کبھی بدلا نہیں جا سکتا، اللہ نے قرآن میں آگے بڑا عجیب اعلان کیا کہ یہ جو قرآن ہے نا جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے،
متقی کون ہوتے ہیں؟ نمازی متقی ہے، حاجی متقی ہے، حاجی متقی ہے، ولی متقی ہے، کتب غوث ابدال متقی ہے، مگر قرآن لہدی للمتقین کہہ کے جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خطاب کیا وہ میرے پاک پیغمبر کے قدموں میں بیٹھنے والے نبی کی مقدس جماعت جماعت صحابہ ہے، سبحان اللہ، جنہیں قرآن نے متقی کہا۔ میں جملہ کہتا ہوں دل پر لکھو، ملتان والو تڑپ جاؤ گے خدا کی قسم، جملہ دل پر لکھنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہماری اکابرین میں بہت بڑا نام گزرا ہے، انہوں نے تقوی کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے، فرماتے ہیں تقوی دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کا نام ہے جس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد مومن کو گناہ سے نفرت ہو جائے، نیکی سے محبت ہو جائے۔ یہ متقی ہے، یہ تقوی ہے، اور کائنات میں اس معیار کا تقوی اگر اللہ نے کسی کو بدرجہ عدم نصیب کیا تو وہ پیغمبر کی جماعت صحابہ ہے، جنہوں نے دیکھا مصطفیٰ کو، بس دیدار نبی کرنے کی دیر تھی، گناہ سے نفرت ہو گئی، نیکی سے محبت ہو گئی۔